الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ فجر مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 30 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 89 89 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے. اس صورت کی ابتدا میں والفجر ولیال عشر، فجر اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے اور اسی والفجر سے پھر صورت کا نام سورہ فجر جو ہے وہ لیا گیا ہے. فجر صبح کی روشنی کے پھوٹنے کا نام ہے اور پھر اس کے بعد جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں سے بعض مفسرین نے ذی الحجہ کی 10 راتیں سمجھی ہیں اور بعض نے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں. یہ صورت مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ مال کی محبت میں اندھا ہو جانا اور خواہشات نفس کی پیروی انسان کے لیے تباہی اور نامرادی لاتی ہے، جس کا تاریخی ثبوت قوم عاد، سمود اور فرعون وغیرہ کی صورت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. اور پھر چند ان اخلاقی اور عملی برائیوں کو بتایا ہے کہ جو آخرت میں انسان کے لیے رسوائی کا سبب بنتی ہیں. فرمایا والفجر ولیال عشر. اس صورت کے شروع میں اللہ نے ایک تو ذی الحجہ کے فجر کی قسم اٹھائی اور پھر 10 راتوں کی، اور اس کے بعد والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے. جفت سے مراد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے. ان قسموں کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں سے اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے اور برے لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے بعد سورہ فجر میں 3 قسم کے مضامین بیان فرمائے گئے ہیں. قوم عاد، سمود اور فرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں کہ جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. ان پر ہلاکت اور تباہی ان کی انکار اور سرکشی کی وجہ سے تھی. اور بعض ایسی برائیوں کا تذکرہ ہے کہ جن میں مبتلا ہو جانے کے بعد انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور آخرت کی فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے. مال اور دولت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی بنا پر انسان اللہ کی زمین کو فتنہ فساد سے بھر دیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت کے اندر بھی رسوائی اور شدید عذاب کا ایسے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ان اخلاقی امراض اور ان عملی برائیوں میں سے چند کا اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ ظلم اور تحقیر کا معاملہ کرنا اور مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا
اور نہ دوسروں کو ان کی مدد کے لیے ترغیب دینا، ان کو راغب کرنا، میراث یا ترکہ کو غصب کر لینا اور مال کی محبت میں اندھا ہو جانا۔ ان چیزوں کو شمار کرنے کے بعد ارشاد فرمائے کہ جب زمین توڑ پھوڑ کر کے رکھ دی جائے گی تو پھر انسان کو ہوش آئے گا اور اس وقت افسوس کرے گا کہ کاش دنیا کی زندگی ایک بار پھر مل جاتی تو ہم اپنے معاملات کو درست کر لیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر اور شر اور فقر اور غنا اور صحت اور بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل اور اس کے احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا، اور یہ انسان فرمائے کہ مال اور دولت کی محبت کے اندر بڑا حریص ہے۔ اس انسان کا پیٹ جو ہے اس سے بھرتا ہی نہیں۔ پھر قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انسان دو قسموں میں، دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو شقی ہوں گے، اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہوں گے جو نیک بخت ہوں گے۔ نفس مومن اور نفس مطمئنہ سے انہیں تعبیر کیا گیا کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایسے ایمان والوں کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو اس حال کے اندر کہ وہ تم سے راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے ہی نیک بخت اور خوش بخت انسانوں میں سے بنائے جن کے لیے موت کے وقت یہ صدا اور یہ آواز لگائی جائے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔